بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر. ایک دور ہوا کرتا تھا جب کسی کا حال پوچھنا ہو تو ہم اس کو چٹھی لکھا کرتے تھے. کئی دن لگتے تھے, ڈاکخانے میں جا کے چٹھی وہاں پہنچتی تھی, پھر اس کا جواب آتا تھا. اس میں 10-15 دن جو نا گزر جایا کرتے تھے. پھر کہیں جا کے ٹیلی فون کا دور آیا تو کہیں دور دور پہ ٹیلی فون لگے ہوتے تھے. کسی کی کال آتی تھی تو وہ جا کے دوسروں کے گھروں میں اس طرح ٹیلی فون سنا کرتا تھا, بات کیا کرتا تھا. اور ٹی وی وغیرہ جو ہوتے تھے وہ گاؤں میں کسی ایک کے گھر ہوا کرتے تھے. سارے لوگ وہاں جا کے جو نا وہ ٹی وی دیکھا کرتے تھے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے اور ہم وہ آخری نسل ہے جس نے اس دور کو دیکھ لیا ہے. اب اس کے بعد آنے والی نسل کو تو وہ دور میسر نہیں ہے, لیکن ہمیں اب سب باتیں یاد ہیں. آج زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ آج ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ سیل فون ہوتا ہے جس کے اندر یہ سب کچھ سمٹ کر آ گیا. یعنی کہ خط تو کاغذ پر لکھ کر ڈاکخانے کے ذریعے بھیجا جاتا تھا, اور ٹی وی جو ہے وہ کہیں جا کے دیکھا جاتا تھا, فون کسی کے گھر میں ہوتا تھا. مگر آج سب کے ہاتھ میں ہر چیز آ گئی. آج آپ ٹیکسٹ میسج کریں, وائس میسج کریں, لائیو ویڈیو کال کریں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے ڈاکومنٹس پل بھر میں بھیجیں, اور یہ سب کچھ آسان ہو گیا بالکل. اسی سیل فون کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم عام معاشرے کے ساتھ رابطے میں رہ کر اظہار رائے کرتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں, تصویریں اور ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یعنی ہم سماجی رابطے کی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, جس میں زیادہ تر لوگ فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹویٹر, واٹس ایپ, گوگل پلس وغیرہ استعمال کرتے ہیں. یہ انقلاب آنے سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک گاؤں کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. آپ اپنی بات آسانی سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں, دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہ سکتے ہیں. کسی قسم کی معلومات یا تعلیم حاصل کرنی ہو, کوئی مسئلہ جاننا ہو تو کر سکتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا جہاں پر یہ مثبت استعمال ہے, تو اسی طرح اس کا بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا کہ منفی استعمال بھی لوگ کرتے ہیں. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی پوسٹ کرتے وقت, کسی کو ویڈیو بھیجتے وقت یا اپلوڈ کرتے وقت جو بات آپ دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہیں یا جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں, وہ آیا اس پر عمل کر کے کوئی گناہ کا مرتکب تو نہ ہوگا یا ثواب کا مرتکب ہوگا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. آپ کی کہی گئی بات آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان اپلیکیشنوں پر یا سوشل میڈیا پر اسی طرح موجود رہتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کوئی ایسی پوسٹ, تصویر یا ویڈیو اپلوڈ کی یا شیئر کی جس سے آپ ناسمجھی میں گناہ کر گئے ہیں, تو یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن سکتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی ایسی بات شیئر کی جو باعث ثواب یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو, تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. مثلا قرآن و حدیث کی شیئرنگ یا عقائد کی درستگی وغیرہ, یا یعنی کہ دعوت و تبلیغ, دینی کام وغیرہ. یاد رکھیں آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر حالات چل رہے ہیں وہ اپنی ہی ریاست کو ناکام ریاست ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنی ہی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور اچھے سے اچھے انسان جو ہیں ان کی کردار کشی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے. اور اسی طرح کی جو نا باتیں کی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں, آپ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کا پہلے مثبت استعمال کریں. جائز تنقید آپ کا حق ہے, مگر تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, نہ کہ کسی کی انسلٹ کے لیے آپ جو نا سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کریں. چند ایک کالی بھیڑوں کی وجہ سے پورا محکمہ, پورا معاشرہ یا پوری ریاست خراب نہیں ہوتی ہے. اس میں چند لوگ ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں. آپ ان کی پالیسیز پر تنقید کر سکتے ہیں, آپ تنقید برائے اصلاح کر سکتے ہیں آپ. لیکن آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوسروں کے اندر عیب دیکھتے ہیں
یا خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی نازیبا تصویر ویڈیو ہاتھ لگ جائے تو فوراً وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو نا لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو، آپ کی کسی کے ساتھ حسد ہو، آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو، یہ باتیں سب اپنی جگہ ہوتی ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اچھالنا یہ ایک گھناؤنا فعل ہے، اچھی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ کتنے عیب ہوں گے آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو ظاہر کر دے تو. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہ ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، ٹرینڈ بنا ہوا ہے، دوسروں کو ہٹ کرنا، دوسروں پر سوشل میڈیا میں تنقید کرنا، اور خود کو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جو نا بہت بڑی کوئی توپ چیز ہوں اور یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے، اور اس طرح کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ حسد ہے تو کسی کی کامیابی سے آپ جلتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ وہ کتنی سالوں تک محنت کر کے وہ اس مقام تک پہنچا ہوگا، اور آپ سوشل میڈیا پہ اس کے کردار کشی کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب یہ کامیابی سے چھین لی جائے گی. لیکن سوشل میڈیا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بہت کم ہی جو ہے نا وہ کسی چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، زیادہ تر اگنور ہی کر جاتے ہیں، مگر وہ آپ کی بات کی ہوئی وہاں موجود رہے گی، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہاں موجود رہے گی. تو اس لیے یہ احتیاط کریں. اب ایک یعنی کسی کی کامیابی سے جلنے کی یا حسد کرنے کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے. ایک پروفیسر صاحب جو ہے وہ کلاس روم میں تشریف لائے اور بلیک بورڈ پر ایک لائن کھینچ کے پوری کلاس سے کہنے لگے کہ آپ یہ لائن کو مٹانا نہیں ہے، اس کو چھوٹی کر کے بتائیں. پوری کلاس حیران ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لائن کو مٹانا بھی نہیں ہے اور یہ اس کو چھوٹا کرنا ہے، کیسے ہو سکتی ہے. پروفیسر صاحب نے جب دیکھا کہ کلاس ساری نے بے بس ہو گئی ہے تو پروفیسر صاحب نے خود چاک لیا اور اس لائن کے نیچے تھوڑی سی بڑی کر کے ایک اور لائن بنا دی، اور پھر کہنے لگے دیکھیں جی یہ اب اوپر والی لائن جو ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چھوٹی کرنی ہے، میں نے مٹائے بغیر اس کو چھوٹا کر دینی، یہ نیچے والی بڑی ہوئی ہے تو اوپر والی آٹومیٹک چھوٹی ہوئی ہے. تو انہوں نے مثال دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کامیاب ہوتا ہے یا وہ کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو بجائے اس سے جلنے کے آپ خود کو محنت کر کے اس قابل بنائیں کہ آپ اس سے بھی زیادہ آگے چلے جائیں، نہیں وہ لائن جو ہے وہ چھوٹی رہ جائے اور آپ کی نیچے والی لائن ہے آپ اس کو بڑا کر دیں، آپ اس سے آگے چلے جائیں. تو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہوتا ہے یہ مثبت کریں، منفی نہ کریں. یہ یاد رکھیں جو باتیں میں نے کی ہیں کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، مگر جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو گناہ کا کام کیا ہوگا وہ وہیں رہے گا، اور جب تک اس کو دنیا دیکھتی رہے گی یہ آپ کے لیے قبر میں بھی گناہ جاری ہے. اس کے برعکس اگر سوشل میڈیا کا آپ مثبت استعمال کرتے ہیں، کوئی اچھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، کوئی علم کی بات ہے، دینی بات ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، قرآن و حدیث ہے، یا اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جی کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.